آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے کہا، چچا آپ نے سنا ہوگا کہ مکے والوں کا ایک قافلہ ابو سفیان کی سرداری میں شام ملک سے آ رہا ہے۔ ہاں میں نے سنا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمام مدینہ میں یہ مشہور ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ مسلمان لڑائی لڑیں، لیکن کفار کے ظلموں نے مجبور کر دیا ہے۔ اب بنا لڑائی کے راستہ نہیں رہ گیا ہے۔ کرج بن جابر نے ہماری چراہ گاہ پر حملہ کر کے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ ہمیں اس اعلان کو قبول کر لینا چاہیے۔ آج تک کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کا ارادہ نہ فرمایا تھا، نہ صحابہ کرام کو لڑائی کی اجازت دی تھی، پر اس وقت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام لڑائی کے لیے تلے بیٹھے تھے۔ ان پر اتنے ظلم ہوئے تھے کہ وہ بہت تنگ آ گئے تھے۔ بدلہ لینا انسانی فطرت میں داخل ہے۔ ایک غیرت مند انسان یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی اس کے ایک گال پر تماچا مارے تو وہ دوسرے گال کو اس کے سامنے پیش کرے اور پٹنے کے لیے خاموش کھڑا رہے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کوئی آدمی ایک مکہ مارے تو جواب میں ایک ہی مکہ اس کو مارا جائے۔ اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے۔ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی پر تیار دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، کیا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں کہ ہم کفار مکہ کا اعلان جنگ قبول کر لیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہمیں اعلان جنگ قبول کر لینا چاہیے۔ اب تک ہم نے ظلم و ستم برداشت کر کے دنیا میں صبر و استقامت کی نظیر قائم کر دی ہے۔ اب ہمیں بہادری اور دلیری کی بھی نظیر قائم کرنی چاہیے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال چھوڑنی چاہیے جس کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے، لیکن اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بہادری ظلم کے درجے پر نہ پہنچنے پائے۔ مسلمانوں کی تلواریں معصوموں اور بے کسوں پر نہ اٹھیں، ہمیشہ ظالموں اور گھمنڈیوں کا سر کچلیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ نے ابو سفیان اور اس کے قافلے کا ذکر کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ ہمیں ابو سفیان اور اس کے قافلے پر حملہ کرنا چاہیے۔ اس حملے سے میرا منشا صرف ڈرانا دھمکانا ہے تاکہ مکے والے سمجھ لیں کہ اگر وہ ہم پر ظلم کریں گے تو ہم ان کی تجارت شام دیش سے بند کر دیں گے۔ اگر وہ اپنی ظالمانہ حرکتوں سے باز آ گئے تو ہمیں ان سے کوئی چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ باز نہ آئے اور برابر اپنی کوششوں میں لگے رہے تو پھر ہم کو بھی جاہرانہ جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ ظلم و ستم سے رک جائیں گے صرف دھوکہ ہے۔ وہ ایسے سرکش اور جدی ہیں کہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کریں گے۔ ہم اب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے انتظار میں تھے۔ آج ہم کو جہاد کا حکم ہو گیا ہے۔ اب دنیا دیکھ لے گی کہ مسلمان بزدل ہے یا بہادر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو مسلمان کبھی بھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی موت اور زندگی کو خدا کی طرف سے سمجھتا ہے اس کا بزدل ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ بزدل تو وہ ہوتے ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں۔ جو لوگ موت سے نہیں ڈرتے وہ بزدل نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ابو سفیان اور اس کے قافلے پر حملہ کرنے کی اجازت عطا کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں حملے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اس مہم پر سارے مسلمان نہ روانہ ہوں، صرف تھوڑے سے مہاجر اور انصار جائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جتنے مہاجر اور انصار کو آپ اجازت دیں گے اتنے ہی جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 60 آدمی چن لو۔ مسلمانوں کو یہ نامعلوم تھا کہ ابو سفیان کے کتنے آدمی ہیں، پر یہ جانتے ہیں
कि जितने भी आदमी होंगे सब हथियार बंद और लड़ने वाले होंगे। इसका भी अंदाजा था कि उसके साथ काफ़ी आदमी होंगे और अगर ऐसा हुआ तो 60 आदमी उस काफिले का मुकाबला न कर सकेंगे, मगर उनमें इतना जोश और जिहाद का जज्बा था कि उन्होंने तादाद की कमी बेसी को ना देखते हुए जिहाद पर रवाना होने का ऐलान कर दिया। इस पर ख़ास बात ये थी कि हर मुसलमान ने जिहाद पर जाने की तमन्ना की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हाल देखा तो खुद ही 60 लोगों को चुनकर उबैदा बिन हर्ष रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन पर सरदार मुकर्रर करके हरे रंग का झंडा अता फरमाकर अबू सुफियान के काफिले की तरफ रवाना कर दिया। इस इस्लामी फौज की रवानगी को कुफारे मदीना और यहूदियों ने हैरत की नज़रों से देखा। चूँकि ये फौज अबू सुफियान पर हमला करने के लिए रवाना हुई थी, इसलिए आम तौर पर इसकी शोहरत हो गई। अबू सुफियान को भी मालूम हो गया, इसलिए वो रास्ते से कतरा कर अपने काफिले को निकाल ले गया और जमजम बिन अम्र को मक्का की तरफ दौड़ाया और कहलवा दिया कि मुसलमानों के हमले का खतरा है, कुमक रवाना की जाए। राबिक में पहुंचकर मुसलमानों को मालूम हुआ कि काफिला रास्ते से बचकर निकल गया है। चूँकि उन्हें काफिले का पीछा करने का हुक्म न था, इसलिए वे लौट आए। अगरचे इस मुहिम से इस्लाम और मुसलमानों को कोई फ़ायदा या नुकसान न हुआ, लड़ाई की नौबत न आई, पर एक बात जरूर हुई कि मुसलमानों का रौब कुफार पर कायम हो गया। इस टुकड़ी की वापसी के साथ ही कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि मक्का से एक ज़बरदस्त फौज मुसलमानों से लड़ने के लिए मदीना आ रही है। इस फौज के आने का हाल सुनकर मुसलमानों को चिंता हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिसे सूरा बुलाई, तमाम मुहाजिरों और अंसार को तलब किया। जब सब आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, कुफार नहीं चाहते कि मुसलमान अमन व अमान से रहें। इस्लाम की तरक्की उनकी आंखों में कांटा बनकर खटक रही है। मालूम हुआ है कि कुफारे मक्का ने मुसलमानों को फना कर डालने का इरादा पक्का कर लिया है। उनकी भारी फौज बड़े शान के साथ सामने आ रही है। गोया मक्का ने अपने जिगर गोशों और चुने हुए बहादुर लोगों को तुम्हारी तरफ भेजे हैं। सोच समझ कर बताओ कि उनका मुकाबला करने के सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हम लड़ाई की तमन्ना कर रहे हैं, अल्लाह ने जिहाद की इजाज़त दे दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई की इजाज़त दी। मक्का वाले लड़ने के लिए आ रहे हैं, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारी तलवारें और हमारे मजबूत बाजू उन्हें बता देंगे कि मुसलमानों से लड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। जुल्म के खिलाफ लड़ाई का मैदान तो बहादुरों के लिए सुकून की चीज़ है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मक्के वालों को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि मुसलमान कितने बहादुर हैं। मक्के वालों को अपनी बहादुरी पर नाज है। हजरत मिकदाद ने बताया तो बहुत जल्द उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुसलमान शेर हैं और शेरों का मुकाबला लोमड़ियां नहीं कर सकती। आप हमको मुकाबले की इजाज़त दें। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्लाह बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हम बनी इस्माइल की तरह नहीं हैं जिन्होंने हजरत मूसा से कह दिया था कि आप और आपका रब दोनों कुफार से लड़ो। हम तो यहीं बैठकर तमाशा देखेंगे। हम तो आपके हुक्म के इंतजार में हैं। हमको मुकाबले की इजाज़त दीजिए। हम इस्लाम के दुश्मनों से आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये तमाम लोग जिन्होंने अपनी राय जाहिर की महाजिर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातें सुनकर फरमाया, मुसलमानों बताओ, कुफार से लड़ाई के बारे में तुम्हारा क्या मशविरा है। चूँकि अंसार में से उस वक्त तक किसी ने अपनी राय न दी थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोबारा पूछने पर वे समझ गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों की राय जानना चाहते हैं। चुनांचे हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, शायद आप हमारी राय जानना चाहते हैं। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम आप पर ईमान लाए हैं।
آپ کو اللہ کا رسول یقین کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے ہادی اسلام کا علمبردار کفار کے مقابلے کے لیے جائے اور ہم گھروں میں بیٹھے کفار مکہ اگرچہ ہماری طرح انسان ہیں، اگرچہ ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ہم ان سے ڈرنے اور مرعوب ہونے والے نہیں، ہم ان سے لڑیں گے اور آخری سانس تک لڑیں گے۔ لڑنا تو کوئی بات نہیں ہے، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی ہیں، اگر آپ کا تھوڑا سا اشارہ پائیں تو سمندر میں کود پڑیں۔ کیا ہم لڑائی سے اس لیے ڈر کر پیچھے رہ جائیں گے کہ ہم کمزور ہیں؟ خدا کی قسم نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی لڑائی سے پیچھے نہیں رہتا، لڑنا تو ہماری تمنا ہے۔ جس بزدل اور مکار قوم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ستایا ہے، ہم اس سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک دم میں دم ہے۔ یہ سوچ لو کہ تم کمزور ہو، کم ہو، پوری طرح ہتھیار بند بھی نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس نہ جرح بختر ہیں، نہ سب کے پاس تمام ہتھیار ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ کسی مدد کی امید ہے۔ بے سر و سامانی کی حالت میں اپنی طاقت کے بھروسے اور خدا کی مدد کے سہارے دشمنوں سے لڑنا ہوگا۔ کیا تم تیار ہو؟ ہم خدا پرست ہیں، ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس کی مدد کے بھروسے پر صرف مکہ والوں ہی کا نہیں بلکہ سارے عرب کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ دشمنوں کو قتل کر کے ان پر غالب آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ مہاجر اور انصار لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں جاؤ جلدی تیاری کرو اور صبح چلنے کے لیے تیار ہو کر آؤ۔ مسلمان اٹھ کر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فل سیریز سننے کے لیے ہمارے چینل پیجز آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔